عوامی حقوق سے لے کے گردنے کاٹنے اور پھر منگلا ڈیم میں بھیجنے تک کہاں پہنچ گئے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے سارا؟ مجھے بھی پھر غصہ آئے گا، میں بھی یہ بات کروں گا، لیکن غصہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن اداروں کے ساتھ یا جس ملک کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس کو ڈسکس کریں۔ یہاں سے لاشیں بھی نہیں لے جا سکو گے، وہ بھی تمہیں منگلا ڈیم سے ملیں گی، یہ بات یاد رکھو۔ اگر ہمارے اوپر وار کرو گے تو ہم تمہاری قدریں کاٹ کے واپس بھیجیں گے، پیچھے نہیں۔ انہوں نے غلط بات کی ہے، اور جب غلط بات کی، جب ان کو احساس ہوا، انہوں نے فوری طور پہ معافی بھی مانگی، اس پہ اپنا الفاظ واپس لے لی۔ آپ لوگ مذمت کر رہے ہیں ان کی گرفتاری کی، جب قانون حرکت میں آیا ہے اس پہ ہوگا قانونی پروسیجر؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ مظہر سعید صاحب، آپ وزیر اطلاعات بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ نے شہداء کو کہاں سے ڈسکس کر، میں آن کر رہا ہوں انہوں نے کیا، لیکن شہداء کا تو ذکر ہی نہیں ہوا اس کے اندر۔ دشمن فورس جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، تو کیا آپ کو اعتراض کیا ہے اس پہ؟ سر دیکھیں، اعتراض یہ کہ آزاد کشمیر سے کوئی بندہ سائل ہوا تو ہم پاکستان سے، اگر آزاد کشمیر کے ہی شہریوں کو بھرتی کیا جائے تو فورس کے قیام پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیں، فورس کے قیام پہ تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذرا آبادی کتنی ہے، ریاست یہ کتنی ہے، اور آپ عیاشیوں کے لیے جو ہے وہ پنجاب طرز کی بات کرتے ہیں۔ لوگوں نے ہمیں اس چارٹر آف ڈیمانڈ پہ اعتماد دیا، لوگوں نے ہمیں سیاست کرنے کے لیے اعتماد نہیں دیا، بارہا ہم یہ بات کہہ چکے۔ تو جہاں پہ انہوں نے یہ بات کی، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بیانیے کی ہم سپورٹ نہیں کرتے۔ السلام علیکم ناظرین، حالیہ دنوں میں آزاد کشمیر میں رینجرز کے قیام کو لے کر، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں ان کو لے کر مختلف جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی۔ ان میں سب سے جو اہم چیز تھی وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک ممبر ہیں، کور ممبر ہیں راجہ غلام مجتبیٰ، ان کی جانب سے ایک کافی سخت بیان آیا فوج پاکستان کے خلاف کہ اگر ان کے جو مطالبات ہیں وہ نہ مانے گی اور عوام کو جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا تو اس کے بدلے میں خاموش نہیں رہا جائے گا۔ کافی انہوں نے سخت باتیں کی کہ گردنیں کاٹی جائیں گی بدلے میں، اور اگر اس طرح کا کوئی ریئیکشن آتا ہے یا ایکشن لیا جاتا ہے تو اس کا ریئیکشن کافی سخت آئے گا۔ ان ساری باتوں کو لے کر میرے ساتھ موجود ہیں آج شوکت نواز میر صاحب، عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما ہیں، ان سے بات کریں گے کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ شوکت صاحب، ایک جانب جو ہے آپ عوامی حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہ لینے میں آپ کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں، اور مزید بھی آپ کے مطالبات بات چیت ہو رہی ہے، نیگوسیشن ہو رہی ہے، اوپر نیچے چل رہا ہے۔ عوامی حقوق سے لے کے گردنے کاٹنے اور پھر منگلا ڈیم میں بھیجنے تک کہاں پہنچ گئے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے سارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، آپ کا سوال درست ہے۔ یہ کسی کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، تھوڑا سا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جب بھی اپنا کوئی اعلامیہ جاری کیا وہ پورے میڈیا کے سامنے سنایا گیا، اور ہمارے آلریڈی آفیشیل پیجز موجود ہیں جن کے اوپر ہمارا جو ہے ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے۔ یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ راجہ غلام مجتبیٰ صاحب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک ایکٹیو ممبر ہیں۔ جو انہوں نے بات کی اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر جایا جائے تو میں بھی جذباتی ہوں۔ میرے ساتھ بھی جب بار بار چیٹنگ کی جائے گی، میرے ساتھ بےایمانی جب کی جائے گی، اور وہ بےایمانی اس ریاست کے حکمرانوں نے کی، اس ریاست کے اداروں نے ہمارے ساتھ کی ہے، تو مجھے بھی پھر غصہ آئے گا، میں بھی یہ بات کروں گا، لیکن غصہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن اداروں کے ساتھ یا جس ملک کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس کو ڈسکس کریں۔ تو جہاں پہ انہوں نے یہ بات کی، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بیانیے کی ہم سپورٹ نہیں کرتے۔ انہوں نے غلط بات کی ہے، اور جب غلط بات کی، جب ان کو احساس ہوا، انہوں نے فوری طور پہ معافی بھی مانگی، اس پہ اپنا الفاظ واپس لے لی۔ اور جو خاص طور پہ میں بات کروں گا کہ شرم آنی چاہیے ہمارے ان منسٹر صاحبان کو کہ آپ مظہر سعید صاحب، آپ وزیر اطلاعات بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ نے شہداء کو کہاں سے ڈسکس کر لیا۔ اس شخص نے تو ٹھیک ہے جہاں باقی بات کی ہے، میں آن کر رہا ہوں انہوں نے کیا، لیکن شہداء کا تو ذکر ہی نہیں ہوا اس کے اندر۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ بتائیں کس جگہ شہداء کی بات ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے اس کی تردید بھی کر دی کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری فیملی کے اندر شہداء موجود ہیں جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں، اور ہم بالکل قائم ہیں اور ہم اپنے شہداء کی عزت کرتے ہیں۔ پھر ساتھ انہوں نے جو ابھی ریسنٹلی 33 نوٹ میں وہ جو واقعہ ہوا، اپنے اس بھائی کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ بات کی ہے کہ ہم تمام شہداء کے ساتھ ہیں، اور ہمیں عید کے دن اگر ہمارے اس گھر میں ایک پاکستان کے بھائی کا ذکر کیا، ایک آزاد کشمیر کے ہمارے بھائی کا ذکر کیا کہ ان کے گھروں میں خوشیوں کی جگہ ماتم آ گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ آپ آن بھی کر رہے ہیں، آپ بھی ہمدردی رکھتے ہیں، چونکہ آپ نے کہا کہ ہمارا اگر کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اس طرح سے، یا مخالفت نہیں ہے، یا ہمارا ایک رشتہ ہے آپس میں، تو دوسری جانب آج آپ کے جو آفیشیل پیج جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ ہماری آفیشیلز آتی ہیں چیزیں، تو آپ لوگ مذمت کر رہے ہیں ان کی گرفتاری کی، جب قانون حرکت میں آیا ہے اس پہ ہوگا قانونی پروسیجر؟ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ نے ایک بندے نے غلط کام کیا، ہم نے نہیں سپورٹ کیا، اس نے اپنے غلط کام کے اوپر FIR ہو گئی، اب غلط کام کی بندے نے معذرت بھی کر لی، پھر آپ یہ بتائیں کہ کون سا وہ انڈین دہشت گرد تھا، کون سی اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ آپ نے اس علاقہ دیرکوٹ کو پورا آپ نے فورسز سے بھر لیا۔
یہ وہ مذمت کا اس کے گھر کے اندر آپ نے بار بار اٹیک کیے, کیمراز آپ نے وہاں لگا لیے. ہمارا مذمت اس بات پہ تھی کہ بھئی یہ کون سا اتنا کوئی آپ نے ماحول بنا دیا. پھر اس نے جب دوسرے دن آ کے مجتبیٰ صاحب نے ویڈیو بیان جاری کر دیا, تردید اس چیز کی ہوگی. تو میرے خیال سے پھر اس ریاست کے اندر ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے. ہم نے بالکل اس کی مذمت کی ہے, اس ریئیکشن کی مذمت کی ہے جو حکومت کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے کی گئی ہے. اب ایک چیز جو جس پہ سارا ایشو شروع ہوا ہے رینجرز کا قیام, آپ لوگ کیا چاہتے ہیں رینجرز کا قیام عمل میں ہی نہ لایا جائے؟ حکومت تو کہہ رہی ہے ہم نے 6-8 ماہ سے یہ پلاننگ کی گئی تھی, پورٹریٹ اس طرح سے کیا جا رہا ہے شاید کوئی دشمن فورس جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. تو کیا آپ کو اعتراض کیا ہے اس پہ؟ سر دیکھیں, اعتراض یہ کہ یہ ریاست ہے, ریاست کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کو رینجرز کے لیے جو ایک نئی فورس ہے جو جس کو کہہ رہے ہیں بنانے کے لیے, آزاد کشمیر کے اندر ایسے کوئی اہل لوگ نہیں ہیں کہ جو اس قابلیت پہ پورے اترتے ہوں. تو پہلی بدنیتی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے کیوں ایسا اشتہار جاری کیا جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ جناب ہم اتنے % جو ہے جی غیر ریاستی لوگوں کو بھی جو ریٹائرڈ ہوں گے فوجی, ہم ان کو بھی جو ہے وہ فورسز کے ہم ان کو اس میں لے سکتے ہیں. اور ساتھ لکھا جی مطلب ٹیکنیکل بات کیا لکھتے ہیں کہ جی ترجیح جو ہے وہ لوکل لوگوں کو دی جائے گی. اب اس پہ ایک بنیاد اور بھی بنائی جاتی ہے نا کہ ہم بھی آپ کو کوٹا دیتے ہیں پاکستان میں اگر بنائے جاتے ہیں, کشمیریوں کا کوٹا, مہاجرین کا الگ ہوتا ہے, یہاں کے آزاد کشمیر کے شہریوں کا الگ ہوتا ہے, فورسز میں بھی جاتے ہیں, تو اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں؟ دیکھیں کوٹا ایک الگ چیز ہے, کوٹا تو ایک الگ چیز ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پہ آپ ابھی وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب ایسی کوئی بات ہم نے نہیں کی, تو دوسری طرف سے وہ خود اس کو اپنے ڈاکومنٹ کے اندر وہ پورا مینشن کر رہے ہیں کہ جی وہاں سے لایا جائے گا, ترجیح دی جائے گی آزاد کشمیر کے لوگوں کو. لیکن پریفر جو ہے اگر وہاں سے نہ مطلب آزاد کشمیر سے کوئی بندہ سائل ہوا تو ہم پاکستان سے, اگر آزاد کشمیر کے ہی شہریوں کو بھرتی کیا جائے تو فورس کے قیام پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں فورس کے قیام پہ تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ اگر آبادی کے تناسب سے دنیا کا جو ایک پیمانہ ہے یہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کا, جہاں پہ پولیسنگ کا جو ہے, تو پہلے ہی پولیس جو ہے وہ آزاد کشمیر کی آبادی سے بہت زیادہ ہے. تو ہمیں نہیں سمجھ لگ رہی کہ اگر آپ دنیا کی باتیں کرتے ہیں, دنیا کی چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, تو پھر پولیس تو پہلے ہی آپ کی آبادی کے 7-8 ہزار ٹوٹل کم ہے. نہیں, اگر آپ اس کو انٹرنیشنلی جو آپ کا ایک پیمانہ ہے نا, تو اس کے ساتھ اہلیت کا مسئلہ ہے. جی اہلیت کا مسئلہ, اہلیت کا مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں, پلس ان کو ترجیحات ان کی اور ہیں کہ بجائے اس کے کہ پولیس فورس کو سہولیات دی جائیں. آج بھی یہ صاحب ہے کہ ہم تھانے فون کرتے ہیں, جناب کسی جگہ جھگڑا ہو گیا, آگ لگی, کوئی مسئلہ ہے, تو ایس ایچ او کو فون کرتے ہیں, وہ کہتا ہے گاڑی میں ڈیزل یا پیٹرول نہیں ہے. یہ حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو بیسک آپ کی چیزیں ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو بیسک نیڈز جو ان کی وہ پوری کریں. اب آتے ہیں جن باتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ نیڈ پوری کریں, اور آپ ایک اور مطالبہ بھی آپ کا جو مین مطالبہ ہے کہ مراد کا خاتمہ کریں اور یہ ریاست کے لوگوں پہ لگائیں, ان کی فلاح پہ لگائیں, تو وہ کہاں تک پہنچے؟ تو سر یہ وہی چیزیں ہیں نا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی عیاشیاں ختم کریں, آپ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہماری بیسک نیڈ پوری کرتے ہیں آپ ان کو مضبوط کریں. پھر دوسری بات یہ کہ ہم نے ہمیشہ کہا کہ اس ریاست کے اوپر اتنا بڑا بوجھ جو ہے وہ نہیں ڈالا جا سکتا. 70 سال گزر گئے عیاشیاں کرتے کشمیر کے نام پہ, اب آپ کو ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑے. وہ معاملہ پہنچا کہاں تک؟ حکومت نے سارٹ آؤٹ کیا نہیں کیا؟ آپ کے دوسرے جو ایف آئی آر کے تھا 90 روز میں ختم کرنے والا, وہ ختم ہوئی نہیں. ایف آئی آر بھی آپ کی سٹینڈ کر رہی ہیں, کمیٹیاں بنی ہیں. من دیکھیں نا ان کی بےزتی دیکھیں کہ 90 دن گزر گئے اس کے بعد کمیٹیاں بنتی ہیں, اور یہ تو ٹالنے والی بات ہوگی ہے. ابھی ایف آئی آر بھی ہماری سٹینڈ کر رہی ہیں. پھر جو مراد کا معاملہ ہے, جسٹ نوٹیفیکیشن ہوا 13 مئی سے آج تک ہم ویٹ کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ کمی کی جائے اور یہ اس میں اضافہ کر رہے ہیں کہ اسمبلی سیکریٹریٹ سے آپ کی ایک موو ہوگی ہے ورکنگ کہ جناب پنجاب طرز کے جو تنخواہیں یا مراد ہیں وہ آزاد کشمیر کے جو ممبران اسمبلی ان کو دی جائیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, بار بار یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اپنا حجم دیکھیں کہ ادھر آبادی کتنی ہے, ریاست یہ کتنی ہے, اور آپ عیاشیوں کے لیے جو ہے وہ پنجاب طرز کی بات کرتے ہیں. تو یہی وہ فرق ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ کیا جائے, اور وہ جو چیزیں ہیں وہ عوام کو سبسڈی یا اداروں کو مضبوط کرنے کی شکل میں. اب ایک وقت آپ نے 13 مئی کا بھی دیا ہوا ہے, کیا ہوگا 13 مئی کو اگر یہ سارے معاملات اسی طرح سے چلتے ہیں؟ الحمدللہ سر ہم اپنی پراپر ورکنگ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ہر جگہ پہ وارڈ سطح پہ حل برداری تقریبات رکھی ہوئی ہیں, اور یہ رمضان کے مہینے میں تھوڑی ورکنگ ہم نے کم کی تھی, تو اب دوبارہ ہماری ورکنگ سٹارٹ ہو رہی ہے. 13 کو ہمارا ایک ایونٹ ہے, 20 کو ہمارا ایک ایونٹ ہے, اور اسی دوران سینٹر میں اور جو ڈیٹس ہماری اب سٹارٹ ہوں گی ہیں, لوگ ہمارے سے انگیجمنٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے 6 ماہ کا ٹائم دیا ہے. ہمیں پتہ ہے ان کے عزائم کیا ہیں, یہ کرنا کیا چاہتے ہیں, کیونکہ 2 دفعہ ہمارے ان سے مذاکرات ہوئے, ٹائم مانگا گیا, لیکن انہیں چیزیں ہماری حل نہیں کی. لیکن اس دفعہ انشاءاللہ جو اب ہماری اگلی ڈیٹ اناؤنس ہوگی, تو میرے خیال سے وہ ڈیٹ یا لوگ اسی وقت واپس آئیں گے جب یہ چارٹر آف ڈیمانڈ کمپلیٹ. ایک چیز اور بھی جو ہے وہ پورٹریٹ کی جا رہی ہے سیاسی حلقوں کی جانب سے,
میں کہوں گا یا حکومت یا سیاستدانوں کی جانب سے کہ شاید آپ اس کے بعد اناؤنسمنٹ اس طرح کی کریں اور پھر کوئی میدان سجنے جائے سیاست کا، اس طرف جائیں گے یا مراد اپنے مطالبات کریں؟ سر دیکھیں، ہم بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس جو مینڈیٹ ہے نا، وہ 10 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر ہے۔ لوگوں نے ہمیں اس چارٹر آف ڈیمانڈ پہ اعتماد دیا، لوگوں نے ہمیں سیاست کرنے کے لیے اعتماد نہیں دیا۔ بارہا ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارا ایسا کوئی وہ فیصلہ نہ ہوا ہے، نہ ہم نے کیا ہے، اور بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں، تو ہم نے عوام کے پاس جانا اب ہے۔ اس ضرورت پہ ایک چیز اور پہ آتا ہوں جو میں نے آبزرو کی ہے کہ جو حکومت ہے یا جو سیاستدان ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں وہ خائف ہیں اور وہ کچھ الگ سے پلان کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگوں کا راستہ روکنے کی بھی تیاریاں شروع کر لی گئی ہیں کہ آپ الیکشن میں پوری طرح سے آئیں گے، اور یہ کہیں اسی کا کڑی تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں پھر لیٹ کی جائیں کہ شاید آپ سیاست میں آ رہے ہیں آپ مطالبات منوانے کے بعد؟ سر دیکھیں، مختلف حربوں سے جو ہے نا ایکشن کمیٹی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش، آپ نے دیکھا اے آئی ویڈیوز آ چکی ہیں سامنے، فیک اکاؤنٹ جو ہیں وہ ایکشن کمیٹی کے نام پہ بنائے گئے ہیں، میری پکچر لگا کے فیک اکاؤنٹ بنائے گئے، بیسیکلی لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے ایکشن کمیٹی کے۔ پھر کسی جگہ پہ سٹنٹ چھوڑا جا رہا ہے، جناب یہ سیاست میں آ رہے ہیں۔ یہ وہ حربے ہیں جو یہ کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی ذات پہ پورا یقین اور ایمان ہے ہمارا اس بات پہ کہ جب تک جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عوام کے بنیادی رائٹس کی بات کرتی رہے گی، عوام ساتھ ہے، جڑی رہے گی، اور ایک کال کے اوپر عوام باہر نکلے گی۔ یہ ان کی خام خیالی